عرصہ اراکان روہنگیا سلویشن آرمی عطا اللہ ابو عمر کا عرصہ سے کیا تعلق؟ برما میں صدیوں سے مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے کیونکہ مسلمان وہاں کی اقلیت کمیونٹی ہے، لیکن بدھ مت کا گورنمنٹ ہمیشہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ مسلمانوں کی نقل و حرکت پر پابندی، مسلمانوں کی عبادت پر پابندی، مسلمانوں کی بستیوں کو جلانا، بچوں کو مارنا، نوجوانوں کو شہید کروانا، یہ سب معمولی باتیں بن گئی تھی برما میں۔ اتنا ظلم جو آپ سن کر بھی برداشت نہیں کر سکو گے، برما میں مسلمان سہ رہے ہیں۔ اراکان آرمی کی اس ظلم کی وجہ سے مسلمانوں کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا۔ 7,50,000 مسلمان بنگلہ دیش میں منتقل ہو گئے اور گیمپو میں اپنا زندگی بسر کرنے لگے، اور جو روہنگیا میں رہ گئے یا تو قتل کرا دی گئی یا ان کی زندگی کو جہنم بنایا گیا۔ عرصہ یعنی اراکان روہنگیا سلویشن آرمی، یہ روہنگیا کا وہ تنظیم ہے یعنی آرمی ہے جو مسلمانوں کی حق کے لیے اراکان آرمی سے لڑ رہی ہے۔ عرصہ آرمی نے اراکان آرمی کا بہت نقصان کیا اور یہ جنگ شدت اختیار کر گیا، جس کی وجہ سے روہنگیا کا بہت نقصان ہوا اور اراکان آرمی کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ عرصہ کو برما کا دہشت گرد تنظیم قرار دیا گیا، مگر روہنگیا کے مسلمانوں پہ جو ظلم اراکان آرمی نے کیے تھے اس کی وجہ سے عرصہ کو مزید سپورٹ مل گئی اور یہ روہنگیا کے مسلمانوں کا بوجھ بن گیا، اور اس لڑائی کا آغاز 2016 میں شروع ہوا۔ اب بات آتی ہے عطا اللہ ابو عمر جنونی کی۔ عطا اللہ ابو عمر کون تھے اور اس کا عرصہ آرمی سے کیا تعلق ہے؟ تو میری ایک بات یاد رکھنا، عطا اللہ کی ایک اپنی سٹوری ہے۔ عطا اللہ ابو عمر پاکستان کے کراچی شہر میں پیدا ہوئے تھے۔ عطا اللہ ابو عمر کا خاندان 1960 میں روہنگیا سے کراچی آیا تھا، جس وقت روہنگیا میں مسلمانوں پہ بہت ظلم ہو رہا تھا۔ اس کے بعد اس کا خاندان سعودی عرب منتقل ہو گیا، جو مسلمانوں کے لیے ایک مقدس اور اہم مقام ہے۔ مکہ میں ابو عمر کے خاندان نے اسلامی تعلیمات دینی کے لیے مدرسہ قائم کیا، جس میں ان کی مذہبی رہنمائی مزید مضبوط ہو گئی۔ عطا اللہ نے مکہ کے ایک مدرسے میں اپنا تعلیم حاصل کیا، جہاں سے ان کی مذہبی تعلیم کا آغاز ہوا۔ اس تعلیم نے اس کو ایک رہنما بنا دیا، جو روہنگیا کمیونٹی کے لیے ایک سرپرائز سے کم نہیں تھا۔ مکہ میں عطا اللہ نے روہنگیا کمیونٹی کی امامتی کی، جو تقریباً 1,50,000 افراد پر مشتمل تھی۔ اس قیادت نے ابو عمر کو ایک شخصیت بنا دیا اور اس کے خیالات مزید مضبوط ہو گئے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ عرصہ کا لیڈر بن کے سامنے آ گئے اور پوری طاقت کے ساتھ مسلمانوں کے حق کے لیے لڑ پڑا اور دشمن کو تباہی کے موڑ پہ کھڑا کروا دیا۔ اس نے مسلم دشمن پر کوئی ترس اور رحم نہیں کیا اور ان کی جڑیں کاٹنا شروع کر دیا۔ اس وقت روہنگیا مسلمانوں کو ایک امید مل گئی۔ 2017 سے اس جنگ کا آغاز ہوا اور میانمار تباہی کے راستے پہ گامزن ہو گیا۔ روہنگیا کی مسلمان عطا اللہ کو ایک مسیحا ماننے لگے اور مسلمانوں کے دلوں میں اتر گیا۔ ہزاروں مسلم دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور برما میں تباہی مچ گئی، اور اس سے روہنگیا کی مسلمانوں کی زندگی کو ایک امید مل گیا۔ اراکان ریاست پر حملے، میانمار کے سرحدوں کے چیک پوسٹ پر حملے،
مطلب اراکان ریاست کے حالات اور خراب ہو گئے اور انہوں نے عرصہ پر دہشت گردی کا الزام لگا دیا. عالمی سطح پر تنقید کا سامنا کرنا پڑا عرصہ کو، جبکہ عرصہ قیادت کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ مسلمانوں کی حقوق کے لیے لڑ رہی ہے، اور یہ عمل ایک بڑی جنگ میں تبدیل ہو گیا اور برما میں مسلمانوں کی نسل کشی شروع ہو گئی، اور یہ سلسلہ اب نہ رکنے والا سلسلہ بن گیا ہے، اور ساری دنیا اس ظلم کو دیکھ کر خاموش بیٹھی ہے. عطا اللہ ابو عمر پھر بیمار ہو گیا اور گزشتہ دنوں علاج کے لیے بنگلہ دیش چلا گیا. بنگلہ دیش سیکورٹی فورس نے اس کو گرفتار کر لیا، جس سے روہنگیا کے مسلمانوں میں غم کی لہر دوڑ گئی اور مسلمان بہت پریشان ہو گئے. اب روہنگیا کے تمام مسلمان بنگلہ دیش کو ریکویسٹ کرنے لگے کہ ان کی لیڈر کو رہا کیا جائے، کیونکہ وہ ان کے لیے مسیحا سے کم نہیں تھا. اب بنگلہ دیش گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس مسئلے کو سنجیدہ لے اور عطا اللہ ابو عمر کو ریلیز کرے، کیونکہ روہنگیا کے تمام مسلمان بے چین ہے اور یہ گرفتاری ان کی امیدوں پر پانی ڈالنا ہے جو انتہائی افسوسناک ہے.